تمہیں اور مالدار کر دے گا، تمہاری بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اب انسان کے دو راستے ہیں، یا تو شیطان کی سن کے اپنے پیسے کو ویسے ہی رکھے، یا تو اللہ کی سن کے ضرورت مندوں کی مدد کرے۔ ضرورت مند یہ نہیں ہے کہ نمازی ہونا ضروری نہیں ہے، غریب ہونے کے لیے کوئی نمازی کی مدد کرنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کی جو بھی مخلوق ہے جس کی بھی تم مدد کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے تم پر فضل کا دروازہ کھول دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تمہارے لیے برکت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آج ان لوگوں کے ضمیر سے میں پوچھتا ہوں جن کو اللہ نے مال و اسباب دیے، جائیداد دیے، بتاؤ پچھلے لاک ڈاؤن میں تم کتنے ایسے لوگوں کو جو غربت کی وجہ سے پریشان تھے جن کی کرایوں کو تم نے کم کیا یا معاف کیا؟ بتاؤ، کوئی کسی کو معاف نہیں کیا، کوئی مصیبت میں کسی کے کوئی کام نہیں آیا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو کہیں کہ مسلمان آؤ تمہیں ہجرت کی طرف لے چلو۔ ایک مسلمان کے لیے کیسے بننا چاہیے؟ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مہاجرین ساتھ ہیں اور مدد کرنے والے انصار ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کے حوالے کیا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ کسی انصاری نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرا کیسا بھائی ہے، بلکہ انصاریوں نے کہا کہ ہم ہماری جائیداد میں سے آدھا جائیداد دے دیں گے۔ اور کسی کی 2 بیویاں تھی تو ایک بیوی کو طلاق دے کر کے اس کے نکاح میں دے دیا۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے، نماز بہت ہو چکی، عبادتیں بہت ہو چکی ہیں، عبادتوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غنی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادتیں ضرور ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، لیکن اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق جو پریشان ہوتی ہے اس کی مدد کرنے سے تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عبادت نامقبول ہو سکتی ہے، نماز روکی جا سکتی ہے، روزہ کسی وجہ سے روکا جا سکتا ہے، لیکن ایک کسی بندے مستحق کی تم مدد کرتے ہو تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو روکتا نہیں، یہ تو میرا بندہ تھا اس نے مدد کی تو اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتا ہے۔ تو آج ان لوگوں کو چاہیے، اور میں دیکھ رہا ہوں یہ ایریے میں غریب بہت پریشان ہے، جس کے پاس گھر نہیں وہ تو بہت پریشان، اور جن کے پاس جائیدادیں ہیں ان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے کرایوں کو اتنا بڑھا رہے ہیں کہ غریب رہ نہیں سکتا، کھایا تو کرایہ نہیں دے سکتا۔ تو ابھی کب قائم آئے گی تمہاری دولت؟ کب تک تم دولت پر رہو گے؟ آنکھ بند ہونے تک تمہاری دولت، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہی غریب جو 1.5 گز میں جائے گا تم بھی اسی میں جاؤ گے، وہ بھی رہے گے اللہ کی بارگاہ میں، تم بھی رہو گے، تمہاری دولت تو اوپر رہے گی۔ اب تمہارا حکم نہیں چلے گا دولت پر، اب تمہاری اولاد جیسے چاہے خرچ کرے گی۔ مال کتنا مال، کتنی ہے مال کی کو چھوڑ دو، مال کی ہرس انسان کو خاتمہ خراب کرا دیتی ہے۔ مال ہے تو حضرت عثمان ذو النورین کی طرح بنو۔ جب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے عثمان ذو النورین، اسلام کے غریب مسلمانوں کی مدد کی ضرورت ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال اور اسباب کو کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور غریبوں میں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، ادھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کیا یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، میری بچی کی شادی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ عثمان کے پاس جاؤ۔ وہ گئے، جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خادم کو ڈانٹ رہے ہیں۔ تو نے رات میں چراغ میں بتی موٹی ڈالی جس کی وجہ سے تیل زیادہ جل گیا، پتلی بتی ڈالنا تھا، کیوں نہیں ڈالا تھا؟ اب یہ شخص جا کے سنا تو بولا کہ نا بتی کیا سے اتنا ڈانٹ رہے تھے کیا سے میرے کیا دیں گے، واپس ہو گیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا گئے تھے؟ تو کہا یا رسول اللہ گیا تھا، لیکن حضرت عثمان اپنے خادم کو ڈانٹ رہے تھے کہ تو نے پتلی بتی کیوں نہیں ڈالی، موٹی بتی ڈالنے سے زیادہ تیز چل گیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جاؤ آج پھر اس بار کے پاس جاؤ۔
پھر گئے دوسرے دن آپ خادم کو ڈانٹ رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورے سالن میں نمک زیادہ ڈالا کم ڈالتا تو دوسرے دن کام آتا تھا کیوں ڈالا دیا تھا نمک کی گندگیوں کے لیے ڈانٹ رہے ہیں تو پھر وہ دروازے پہ ٹھہرا واپس ہو گیا پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا میں عرض کیا رسول اللہ گیا تھا لیکن وہ معمولی تیل کے لیے بتی کے لیے خادم کو ڈانٹ رہے ہیں معمولی نمک کے کنکر کے لیے ڈانٹ رہے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس خادم کے پاس جاؤ آج گئے دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے کہ بھائی تم پرسوں بھی آئے تھے کل بھی آئے تھے باہر کا باہر چلے کیا بات ہے تو کہا کہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے میری بچی کی شادی ہے جیسے ہی یہ سننا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال و اسباب کا جو دروازہ ہوتا تھا وہ کھول دیتے ہیں اور اندر ساتھ لے کے جاتے ہیں سبحان اللہ اندر ساتھ لے کے جاتے ہیں جہاں پر ہیرے جواہرات آج کسی بڑے سے بڑے لکھ پتی کے پاس کروڑ پتی کے پاس ارب پتی کے پاس اتنی دولت نہیں تھی جو حضرت عثمان ذوالنورین کے پاس تھی سبحان اللہ سبحان اللہ آج کا بڑے سے بڑا کروڑ پتی بھی ان کے سامنے بھکاری نظر آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے تو اس سے کہا کہ تمہیں کیا چیز کی ضرورت اس میں لے کے جاؤ ہاتھ سے بھی نہیں دیے بلکہ شاہ فرمایا تم کو جو چیز کی ضرورت ہے اس میں سے لے جاؤ تو وہ شاہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہا ہے ادھر سامان کو دیکھ رہا ہے پھر دیکھ رہا پلٹ کتاب میں فرمایا کیا بات ہے کیوں دیکھ رہے ہیں تو کہا کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ تم ایک تیل کی بتی کے لیے ڈانٹ رہے تھے تھوڑے سے تیل ڈل گیا تو نمک تھوڑا سا زیادہ خرچ ہوا تو آپ ڈانٹ رہے تھے آپ کا اتنا دل بڑا کیسا ہو گیا کہ جو چاہے لے جاؤ بول رہے تو کہا سن عائشہ خدا کی قسم میں اپنی ذات کے لیے جتنا ہو سکے میں کم سے کم خرچ کرتا ہوں لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی محتاج آتا ہے ضرورت مند آتا ہے تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ میری کتنی دولت جا رہی ہے میں تو یہ سوچتا ہوں کہ یہ دی ہوئی اللہ کے رسول کی ہے اور اسی کے راستے میں خرچ کروں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جذبہ آج ضرورت ہے جذبے کی آج اس جذبے کی ضرورت ہے کہ تم یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ دوسروں پہ اپنے آپ کے مال و اسباب کو قربان کرنے کا نام ایمان ہے مسلمان ہے ایک شخص کا میں نام نہیں بولتا اس کا وہ بول کے نام بول کے میرا منہ کا مزہ اور آپ کے کام کا خراب نہیں کرتا اب وہ انتقال بھی کر گیا اس سے بحث کے آئے لیکن بتاتا ہوں لوگوں نے اپنی مسجدوں سے اس کی تعریف کی جس کا کاروبار سود پر کاروبار تھا یہ غریب بیچارہ صبح 1000 روپے لیتا اور رات میں 1200 روپے لا کے دیتا اگر نہیں لا کے دیتا تو اس کو برہنہ کر کے مارتا لیکن اس کا عذاب یہ آیا کہ اللہ نے اس کی عمر چھین لی نوجوانی میں اس کے انتخاب تو اسی لیے غریبوں کی مدد کرو تمہاری عمر میں اضافہ ہوتا ہے محتاجوں کی مدد کرو اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کرتا ہے تمہیں یاد کرتا ہے آج وقت ہے آج بہت سے لوگ پریشان ہیں جس سے بھی میں ملتا ہوں پوچھتا ہوں تو آٹو والا بیچارہ چلاتا ہے کہ 2 گھنٹے میں کوئی کاروبار نہیں کر سکتا کہتا ہے کرایہ کیسے نکالو کیا آج ہمارے محلے میں ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے کاروبار کرنے والا ہوتا ہے پورا 3 گھنٹے میں کیا کاروبار کروں بہت پریشان ہوں گھر کا خرچہ کیسے دوں کرایہ کیسے دوں ایسے میں جن لوگوں کے مکانات ہیں ان سے میری یہ ہے کہ تم اللہ کے گھر میں ہو میں بھی اللہ کے گھر میں ہوں تم یہ کہہ دو بڑا دل کر کے کہ ہم لاک ڈاؤن کے پیسے نہیں لیں گے پھر اللہ تم پر کیسے کرم کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ارے تم دل بڑا کرو تم اگر 5000 10,000 معاف کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 1 لاکھ عطا فرماتا ہے اس کا وعدہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها جو ایک نیکی لے کے آتا ہے ہم اس کو 10 نیکیوں سے سرفراز کرتے ہیں سبحان اللہ اللہ کا وعدہ وصادق الامین ہے اس کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے اس کا وعدہ سچا ہے تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ مصیبتوں کو ڈھونڈے ہیں ایسا نہیں ہے کہ لائن لگا دے بلکہ گھروں کا سروے کرے سروے کر کے جس کو ضرورت ہے جو ضرورت ہے جتنا ہو سکے ہر آدمی آگے بڑھ کے مدد کرے تو غریب سے جب دعائیں نکلے گی تو یہ جو بلائیات ہے یہ بلائیات خود بخود ختم ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ بلائیاں دوائیوں سے ختم ہونے والی نہیں ہے
ابھی تو اور ایک انتباہ دے رہے ہیں کہ تیسری لہر اور خطرناک آنے والی ہے۔ اگر مسلمان آگے بڑھ کے اللہ کے راستے میں اپنے مال و اسباب کو خرچ کرتا ہے تو اس کے صدقے میں اللہ تیسری بلا لائے گا، اللہ چوتھی بلا لائے گا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم اگر میرے مصیبت زدہ بندوں کی مدد کرو گے، کل قیامت میں رب تبارک و تعالیٰ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے موسیٰ میں بیمار تھا، تو میری عیادت نہیں کرا، میرے کو دیکھنے کو نہیں آیا، تو حضرت موسیٰ کریں گے یا اللہ تو کیسے بیمار ہوتا ہے، تو کیسے بیمار ہوتا ہے؟ تو کہا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر اس کو عیادت کرتا، اس کی مزاج پرسی کرتا تو میں تیرے کو واپس مل جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ہے موسیٰ میں بھوکا تھا، مجھے تو کھانا نہیں کھلایا، تو کہا کہ اللہ تو کیسے بھوکا؟ تو میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو میرے کو وہ پا لیتا۔ سبحان اللہ۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے دولت کو قربان کر دو غریب مسلمان کو، وہ تم کو دعا دے گا تو تمہارے لیے اور ترقی ہوگی، ورنہ وہ دولت تمہارے لیے عذاب جان ہے۔ یہ غریب جو تڑپ تڑپ کر پریشان ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کی دی ہوئی مصیبت ہے، تم صبر کرو تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نمازی کے ساتھ رہیے، روزے دار کے ساتھ رہیے، ہم کسی اور کے ساتھ رہیے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم کسی اور کے ساتھ رہیے۔ مولا کس کے ساتھ ہے؟ تو جو مصیبت پہ صبر کرتا ہے اس کے ساتھ ہے، سبحان اللہ۔ جس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اس کے ہم ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے الہ العالمین میں تجھے کہاں ڈھونڈوں، میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ تو رب تبارک و تعالیٰ فرمایا ہے موسیٰ جہاں دل ٹوٹے ہوئے، جہاں لوگ پریشان ہیں، جہاں وہ آئے وہاں جاؤ، میں مل جاؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری دنیا پہ نظر ڈال کے بولے مولا میرے سے زیادہ دل ٹوٹا ہوا کوئی نہیں ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ فرمایا ہے موسیٰ میں تیرے پاس ہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو ان مصیبت زدہ کو ایسا مت سمجھو اور مدد کر کے ایسا مت جتاؤ، یہ فوٹو کھلا کے ٹی وی کے اندر ڈال رہے غریبوں کو 5-5 کلو چاول ڈال کے جا رہے، یہ جماعت کی طرف سے یہ اللہ کو ناپسند ہے دکھاوا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء، اگر تم چھپا کے دیتے ہو تو اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ خاموشی سے جاؤ، اس کی مدد کرو جس کی ضرورت ہے۔ سروے آسانی سے کر سکتے ہو، سروے آسانی سے کرتے ہو نا، جب ووٹنگ کا معاملہ آتا ہے تو کیسے سروے کرتے ہو؟ ان کس کو ووٹ ڈالا، کس کو ڈالا کرتے، سروے نہیں کرتے، ان ہماری جماعت کے خلاف ہے، اس کے خلاف ہے، کرتے نہیں کرتے۔ تو ایسے ہی گھروں پہ نکلو، 2-3 مل کے نکل کے سروے کرو، کر کے ان کی مدد کرو، اور جب تم ان کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری یہاں بھی مدد کرے گا اور میدان حشر میں بھی مدد کرے گا۔ سبحان اللہ۔ عبادتوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بندوں کی خدمت پسند ہے۔ اور امام رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف یہ نہیں ہے کہ آدمی تصوف کی کتابیں پڑھ لے، تصوف یہ نہیں ہے کہ آدمی کوئی بڑے بڑی باتیں کر لے۔ ابھی امام رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہی تصوف ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم آج اس ایسے مرحلے سے گزر رہے ہیں کہ جہاں بھی آپ ایسا نظر آئے تو آپ اپنا دل کھول کے اس کی مدد کیجیے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کچھ تو مانگنے والے ہوتے ہیں، ہر طریقے سے مانگتے ہیں، لیکن کچھ لوگ شرم و حیا والے ہوتے ہیں، گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں، ان کے حالات بہت بڑے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مدد کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ انسانی دونوں زندگی کو بہت کچھ سمجھا ہوا ہے۔ ایک مومن کی زندگی یہاں کی زندگی نہیں ہے، مومن کی زندگی تو خبر سے شروع ہوتی ہے، خبر پہلی سیڑھی ہے، اور پہلی سیڑھی میں کامیاب کب ہوتا ہے انسان؟ اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ دے، ذرا سا بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا۔ ہم مسلمان کیا سمجھ رہے ہیں؟ نماز پڑھ لیے، دبا کے روزے رکھ لیے، خوب پڑھ لیے، تسبیح پڑھ لیا، ارے بھائی تو پورا پڑھ لیا بھائی، پھر کیا ہے؟
اب جو ہے ہمارے اپنے آپ پہ یہ ہے کہ میں 5 نماز بھی پڑھ لیا، روزے بھی رکھ لیا، قرآن پڑھ لیا بھی، سنا لیا بھی، سن لیے بھی، سن کر لیے، اب میرے کو کیا ہے؟ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اب نماز عبادت یہ اپنی جگہ پر ہے، روزہ اپنی جگہ پر ہے۔ ہم سوچ لیے ہم شوال کے بھی روزے رہ گئے، بہت سے روزے رہے، ہم قرآن سن لیے، ہم وہ کر لیے، یہ کر لیے، لیکن اللہ کو یہ پسند ہے۔ لیکن اس سے زیادہ پسند جو اللہ کو ہے، وہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جو پریشان ہے اس کی مدد کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم فی السماء، اگر تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو اللہ تم پر آسمان پہ رحم کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آج کم سے کم ہم اتنا کریں کہ اگر ہمارے اندر میں کوئی کرایہ دار ہے تو ہم دل بڑا کر کے ان کے لیے رعایت کریں۔ جہاں میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، اتنی نیت کر لو کہ میں اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے تمہارے لیے آدھا کرایہ معاف کرتا ہوں، تو تمہارے ماں باپ کی روح بھی خوش ہو جاتی ہے اور تمہیں قبر میں بھی آرام ہو جائے گا اور سکون ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ پیسہ تمہیں قبر میں سکون سے رہنے دے گا، مرتے وقت بھی سکون نہیں آئے گا۔ آدمی مرتے رہے گا، پیسے کی طرف ذہن رہے گا تو آدمی سوچے گا یہ کیا ہوگا، میری جائیداد کا کیا ہوگا، وہاں کی جائیداد کا کیا ہوگا، وہ پیسے کا کیا ہوگا، وہ بچہ کیا کرے گا، یہ بچہ کیا کرے گا، یہ دولت کیا ہوگی، اسی میں رہے گا، کلمے کے بجائے اسی طرف رہے گا، بلائے گا، وصیت کرے گا، بھائی وہ دولت ہے تو خوب کرے آنا ہے، پیسے ان کے نہ آنا ہے، توجہ ادھر نہیں رہے گی، دنیا میں رہے گی اور اسی میں انتقال ہو جائے گا۔ بجائے اس کے اگر تم اللہ کی طرف، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دو تو پیسے کی طرف نہیں رہے گی، کہیں گے یہ آیا تھا، یہ بس اب جو اللہ جس کے حوالے ہونا ہے ہو جائے گا، اب میں اس کے ذمہ دار رہوں گا، جو کچھ نیکی کر لی وہ میرے حق میں ہے۔ یہ زمین پر رہنے والی دولت تمہارے کام نہیں آئے گی، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ دولت کام آئے گی۔ ہم امیدوں میں ہیں، یہ ایک بلڈنگ بنائیں گے، یہ ایک مکان بنائیں گے، یہ کاروبار کریں گے، یہ کاروبار کریں گے، اس کے بعد یہ کریں گے، یہ کبھی ہم نے سوچا؟ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ آج اللہ کا یہ ذکر کریں گے، یہ خیر کا کام کریں گے، کل کے لیے پلاننگ یہ کریں گے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی یہ پلاننگ نہیں ہوئی ہماری، جبکہ اسی کی پلاننگ کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا تو کسی بھی طریقے سے تم مانگو نہ مانگو تمہارا حصہ برابر آئے گا، اور آخرت تو تڑپ کے مانگنا پڑتا ہے، ایمان تڑپ کے مانگنا پڑتا ہے، تو جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت ہی فرماتا ہے۔ اور ایمان بچانے کے لیے مصیبت زدہ کی تم مدد کرتے ہو تو اللہ تمہارا آخر وقت میں ایمان سلامت رکھتا ہے۔ اب دولت کی سلامتی چاہتے ہو یا ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، تمہارے ہاتھ میں۔ اور اب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم میں سے کوئی نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ہم عبادت کر کے سمجھے ہم نیک ہیں، نماز پڑھی ہم نیک ہے، رمضان پڑھا عبادت کرے ہم نیک ہے، سیدھے شوال ہے کہ سن نیک ہے، قرآن سنے نیک ہے، قرآن پڑھے نیک ہے، یہ نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری جو چیز محبوب ہے نا، تمہاری جو محبت جس سے ہے نا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو تم دیکھ کرے تو نہیں ہے۔ تو ہر شخص کی دل میں کیا ہے؟ محبت، مال کی محبت۔ تو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نیکی کو پہنچ جاؤ گے، نیکی کو پہنچ جاؤ گے۔ اس کو تمہاری نماز روزوں کی ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں، اس کو ضرورت۔ رب تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا ہے تو یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اور ارشاد نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اے مسلمانوں ایک دوسرے کی تم مدد کیا کرو۔ اور ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے اِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ کی کیا مدد کرتے ہیں؟ اللہ کی مدد یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کی مدد کرے، اللہ کے پریشان حال بندوں کی مدد کرے۔ پوچھیں ایک ایک سے، جس کی جو ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرے جہاں تک ہو سکے۔ اگر کسی کو 100 روپے کی ضرورت ہے تو 25 روپے تو دو، اگر کسی کو 10,000 کی ضرورت ہے تو 1000 تو دو۔ ہر یہ شخص ایسے کہے گا کہ میرے اکیلے سے کرنے سے کیا ہوگا تو پھر کوئی سے رہ جائے گا۔ ایک بادشاہ نے حکم دیا، ایک حوض بنایا، حوض بنانے کے بعد حکم دیا
کہ فجر سے پہلے اس حوض کو دودھ سے بھر دو، دودھ والوں جتنے دودھ والے ہیں اس میں دودھ آ کے حوض میں بھر دو۔ صبح فجر سے پہلے حوض میں دودھ کھلونا۔ اب ہر دودھ والا یہ سوچا ہے کہ میرے اکیلے لے جانے سے کیا ہوتا، دوسرا ڈال رہا ہوگا، دوسرا سوچا تیسرا ڈال رہا ہوگا، تیسرا سوچا چوتھا ڈال رہا ہوگا، ہر ایک ہی سوچ رہا۔ لیکن جب صبح دیکھا گیا تو ایک دودھ کا خطرہ بھی نہیں ہے حوض میں، ایک دودھ کا خطرہ بھی نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ظالموں، تم اتنے بدیت ہو، میری بادشاہت میں رہتے ہو اور میں نے اتنا حکم دیا اس کا نہیں مانتے ہو۔ تو بادشاہ نے اس کے بعد سے ان کو ٹیکس عائد کر دیا۔ اب جبرن دے رہے، جہاں جبر ہوتا ہے وہاں برابر دیتے، جہاں لڑنے پہ سوار ہوتے وہاں دیتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی طریقے سے بولا تو نہیں کرتے ہو، بورا بندوں کو سمجھانا، دیکھو بندو مدد کرو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، جو بندہ اللہ کو قرض دیتا ہے تو اللہ اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ تو اللہ کو قرض دینا کیا ہے؟ یہ مخلوق پوری اللہ کی ہے، اللہ کی مخلوق کی تم مدد کرتے ہو تو گویا اللہ کو قرض دیتے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے قرض کے بدلے میں تمہاری قبر بھی روشن کرتا ہے، آخرت بھی روشن کرتا ہے۔ حضرات محترم، آج ہم اتنے سکون میں ہیں، اتنے سکون میں ہیں، ہمارے سکون کا یہ عالم ہے کہ ہم کو کسی قسم کی ہے نہیں۔ لیکن ایمان کی حرارت پوچھو تو ان سے پوچھو جو فلسطین کی زمین پر ہے، فلسطینی مسلمانوں سے پوچھو۔ آج ہم ہر شخص کے دل میں یہ ہے کہ فلسطین کی ہم مدد کریں، مظلوم ہے، یقیناً ہم ان کی مدد کرنا چاہیے۔ لیکن یہ میں بتاؤں، ہم سے ہمارے ہاتھ سے کتنوں کا ظلم ہو رہا ہے، ہم کبھی یہ نہیں سوچتے۔ کسی کو گالی دے دی ظلم ہو گیا، کسی کا مال غبر کر گیا تو ظلم ہو گیا، کسی کا مال کھینچ لیا ناجائز ظلم ہو گیا، یہ سب ظلم ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے فلسطین پہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے، لیکن ہمارے ہاتھ سے کتنے ظلم ہو رہے ہیں، ہمارے ہاتھ کے نتیجے کتنے مظلوم ہیں۔ ایک مسلمان کو ہم گالی دے رہے ہیں، مسلمان مظلوم ہے، ہم ظالم ہیں۔ ایک مسلمان کے مال کو کھینچ رہے ہیں، ہم ظالم ہیں، وہ مظلوم ہے۔ تو وہاں تک جان ضرورت پڑو تو جاؤ، لیکن یہاں تم اپنے ہاتھ میں دیکھو کہ تمہارے ہاتھ سے کس پر ظلم ہو رہا ہے، زبان سے کس پر ظلم ہو رہا ہے۔ کہیں زبان سے کسی کو گالی تو نہیں دے رہے ہو، کسی کی غیبت تو نہیں کر رہے ہو، یہ سب ظلم ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن وہ نہیں ہے جو صرف نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج کر لے، زکات ادا کر دے، مال و اسباب خیرات کر دے، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے المسلم من سلم المسلمون بلسانہ و یدہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنے ہاتھ سے محفوظ رکھے، اپنے زبان سے محفوظ رکھے، وہ مسلمان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب ہم کو غور کرنا ہے کہ ہم کس کو گالی دے رہے ہیں، ہم اپنی طاقت کے بلبلے پہ کس کو دبا رہے ہیں، ہم اپنے اثر رسوخ کے ذریعے سے کس کو دبا رہے ہیں۔ ہاں ایک بات بولوں گا، اگر ٹکرانا ہو تو اپنے برابر والے سے ٹکراؤ تو جواب ملے گا، غریب سے ٹکرائے تو کیا ملے گا؟ غریب کو گالی دو گی بھی تو اچھی موٹی کر لے گا، اٹھائے گا نہیں، تم کو دوسرے کو سکتا کہ اس کو بات بتاؤ طاقت والے ہوگا تو، لیکن اتنا یاد رکھو تم جس کو کم طاقت والا سمجھ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے بندے تو مظلوم ہے تو سمجھ لے میں تیرے ساتھ ہوں، سبحان اللہ۔ تیرے پر ظلم ہو رہا ہے تو سمجھ لے تیرے ساتھ ہے۔ اگر کوئی طاقت رکھ کے تجھ کو گالی دے رہا ہے تو خاموش ہو جا، لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں، میں تو دیکھ رہا ہوں۔ اگر کوئی تیرے مال کھینچ رہا ہے تو میں تو دیکھ رہا ہوں، کوئی ظلم کر رہا ہے تو میں تو دیکھ رہا ہوں۔ یہ کتنا ظلم کرے گا اس کی حد ہوگی، لیکن آیا تو میری عدالت پہ آئے گا ہی۔ جب میں انصاف کروں گا، تو جب کہاں سے لاؤں گے؟ گالی دیے تھے تو کہے گا اللہ میں بے قصور تھا، یہ میرے کو گالی دیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے بندے کا کیوں دیا گالی؟ تو کیا جواب دیں گے؟ نہیں اللہ میں کہا طاقت تھی، میں بہت پاورفل تھا اس لیے دیا گالی، بولتا وہاں پہ جرات کرتا بولنے کی، یہ اکڑ پکڑ یہی، یہ دولت رسم یہی، وہاں نہیں، خبر میں جاتے ختم ہو گیا، ممکن نکراتے اچھے بڑے بڑوں کی، بڑے بڑے سورمام کی ہوا اتر جاتی، خالی ممکن نکیر کی صورت دیکھے تو ان کا سوال جواب نہیں، ان کی خالی صورت دیکھے تو پھر اس کے لیے کیا تیاری کرو؟ اس کے لیے تیاری یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ دیکھو
میری امت میں جو غریب ہے ان کی تم مدد کرو تو تمہاری خبر آسان رہے گی، تمہیں آسانی سے سوال کرے گی۔ تو اس لیے میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ ہم آپ کی نہیں بلکہ بھائی بھی ہم سب مل کے سروے کریں، اس کی کیا ضرورت ہے دیکھیے۔ یقیناً محتاج کو دو، ایسا نہیں کہ لائن لگا کے فوٹو کھینچا رہے، ٹی وی پہ نام دے رہے، اتنے کو تقسیم کرے، تیل کے پاکٹ ایسا تقسیم کرے، کونسلر آ جا رہا، وہ فلاں آ جا رہا، یہ سب دکھا ہوا ہے، اس کی اللہ کے پاس قبولیت نہیں ہے، منہ پہ مار دیا جائے گا۔ تیرے جو چیز کی ضرورت تھی تجھے مل گئی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم سخی تھا، مال خیرات کرا، ٹھیک ہے سخی تھا، تیری نیت کیا تھی؟ ٹی وی پہ آ رہا تھا، آ گیا، واٹس ایپ پہ آ رہا تھا، آ گیا، لوگ واہ واہ کہے، ہو گیا، جو تیری نیت تھی وہاں مل گئی، اب میرے پاس کوئی ایسا نہیں، تو جب کیا ہوگا؟ اسی لیے چھپا کے دو، بتا کے دکھا کے فوٹو کھینچا کے نقل کرو، بلکہ غریب کی عزت رکھو۔ رشتہ کی بات ہے، ہمارے مول صاحب بلا کے کیا کرے، 5 کلو کو چاول دے کے فوراً فوٹو والے کے پورے اس میں ڈال کے واٹس ایپ پہ، شرم کی بات ہے۔ یہ تمہارا موضوع اس کی تھی تو ہوئی، یعنی یہ بتا رہے ہو کہ دیکھو موضوع ہمارے پاس فقیر بن کے آیا، ہم اس کو دے رہے ہیں۔ وہ موضوع جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت میں سب کی گردن جھکے بھی رہے گی، اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو بلند کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ آج وہ تمہاری گالی سنے، آج تمہارے بجائے تو پھر ایک صاحب کیا کرے، بہت صاحب بولے صاحب آپ کو کاروبار چل رہا، میں نہیں دیتا پیسے، بولے 500 روپے صاحب کو دیتے تھے، بولے نہیں دیتا، کہیں کو میں زکات کے دیتا تھا پیسے، آپ کو شرم آنا چاہیے، اپنی اولاد کو دیتا زکات کے پیسے امام اور وزیر کو دیتے، مال کا بیل دیتے ہو، ارے اپنے اہل و عیال کو جو کھلاتے ہو اس میں سے دو، یہ تمہارا حصہ ہے۔ یہ مسجد کوئی الگ نہیں ہے، مسجد میں خدمت کرنے والے الگ نہیں، ان کو اپنے گھر کا فرض سمجھو۔ ایسا نہیں ہے کہ زکات کا مال دے دیا، کوئی مر گئے تو 40 دن تک کھانا دے دیا، بس ختم ہو گیا، اس کے بعد استغفار نہیں، بلکہ گھر کے فرد کو کیسا کرتے ہو، گھر کے آدمی کو کیسا کرتا ہو، ویسا سلوک کرو۔ یعنی یہی لوگ تمہارے لیے تمہاری نماز کی ضمانت دیں گے، یہی موضوع تمہاری گواہی دے گا کہ اللہ میں نے پکارا تھا، اس نے نماز پڑھایا، اور اس کی قدر کوئی بندہ ارے ادھر کیا کر رہا تم، دیکھو دکھ رہا نہیں ہے غلط ہے سب، ارے واہ 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 واہ، اللہ کے رسول نے، اللہ نے اس کو اتنا بلند مقام دیا اور تم یہ کہتے ادھر۔ اگر ایسا چھڑک کے گھر کی بیوی کو بولے تو بھی ان کو جاؤ جاؤ جی جاؤ، نہیں کرتی جاؤ جاؤ، کیا کرتے کر لو، گھر کا بچہ بولتا زیادہ بولے تو جی نہیں سنتا جاؤ، کیا کرتے کر لو، اور وزن مل گیا، مسجد میں امام مل گئے، دبانے کیسے؟ جن کو اللہ نے عزت عطا فرمائی، جن کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی، آتے ہو پیچھے ٹھہر کے نماز پڑھتے ہو، 2 رکعت نماز فجر کے پیچھے امام کے پڑھتا ہو، 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھتا ہو، عصر کی نماز پڑھتا ہو، پیچھے سے بولے امام صاحب کیا ہے، انہوں بھی کوئی ہے، ان کی کیا ہے، واہ واہ واہ، اتنی بڑی ذمہ داری نماز کی دے رہا، باہر نکل کے بتا رہا کیا ہے، جب کچھ بھی نہیں ہے تو نماز کی پڑھا، پھر ان کے پیچھے 27 درجے ثواب کہیں کو لے رہا، پھر ان کے پیچھے ٹھہر کے، ان کے پیچھے پڑھنے سے تیرے کو 27 درجے ثواب ملے، ایک نماز پڑھا 27 میرے امام کے پیچھے پڑھنے سے، اگر الگ پڑھے گا تو ایک ہی نماز میں کا ثواب ملے گا، اور اگر امام کے پیچھے پڑھے گا تو 27 درجہ کس کی وجہ سے مل رہا ہے، یہ امام کی وجہ سے مل رہا ہے۔ اور مسجد کو آیا کیسے تو خواب غفلت میں تھا، مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور نماز کی طرف تجھے غفلت سے جگایا، مسجد میں بلایا، بلاتے آیا، بولا ارے کیا ہے، پانی نہیں آ رہا برابر، ارے کرتے گھر یہاں پہ جانباز جھٹکا نہیں، ارے نہیں جھٹکے تو تو جھٹکا تو کیا ہوتا، تو صاف کرا تو کیا ہوتا، سبحان اللہ، تیرے لیے کچھ بیماری آ جاتی۔ سن، اگر تو مسجد میں ایسی کوئی چیز ہے تو مسجد کو صاف کر دے۔ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مسجد کو صاف کرو گے تو اللہ تمہاری خبر کو منور کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہو صاحب، لائٹ بند ہے، موم بتی لگانا نہیں، واہ واہ واہ، گھر میں نہیں چلتا آرڈر، یہاں کے چلا رہا، گھر میں نہیں چلتی، وہاں میاں بٹو پھر کے رہتا، بیوی جو بولے سنتا، یہاں کے دادا گیری،
ارے یہ ادب سے رہو، چاہے امام کوئی بھی رہو، میں رہو یا کوئی رہو، مؤذن کوئی بھی رہو، جو یہ منصب پہ آئے اس کا ادب کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن تمہیں پکڑ ہوگی اور پکڑ میں کوئی تم نکل نہیں سکو گے۔ پہلے کے لوگ کیا تھے، آج کیا ہے، معمولی سی تنخواہ دے کے ایسا کچھ نہ، وہ بھی وقت پہ نہیں، وقت پہ نہیں ملتی۔ اور ہفتہ آپ سے انداز یہ تو 2000 ہے تو 2000 رکھیے مؤذن صاحب، 1000 ہے تو رکھیے امام صاحب، یہ ہمارا نظم ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے، ایک عالم کی، ایک مؤذن کی ہمارے پاس کیا عزت ہے؟ گھر کے لیے اکٹھا ڈالیں گا، اللہ ڈالیں گا، سب ڈالیں گا، کوئی پوچھے گا نہیں امام صاحب کی کیسی چلی ہے۔ کچھ لوگ ایسے اچھے بھی ہیں، گزشتہ سال میں لاک ڈاؤن میں 3 مہینے تھا، اللہ کے بعد ایسے مسلی ہیں، ایسے بندے ہیں، کسی قسم کی مجھے تکلیف ہونے نہیں دی ہے۔ ہر آدمی آ کے کہہ جاتا ہے خوشی خدمت کے لائق ہے تو کوئی یہ نہیں دیجیے، یہ تمہارے ایمان کی حالت ہے۔ خبر گیری کرو اور صرف پریشان ہے تو تم اس کی مدد کرو، خاموشی سے، ایسا نہیں بتا کہ میں مولوی صاحب کو 1000 روپے دیا، 1100 روپے دیا، میں صاحب کو 500 روپے دیا۔ کبھی بولا گھر کی بیوی کو 15,000 کی ساڑی لایا ان کے سب کو بولا، بچوں کو کپڑے لایا 50,000 کے بولا کبھی؟ یہ امام کو مؤذن کو دیکھیے یہ کہیں کوئی تھی پبلسٹی کریٹ کرو، شہرت چاہا خالی، یعنی بتا رہا میں ایسا کرا بول کے، تم ایسا کرا تو تیرے منہ پہ مار دیا جائے گا، تیری ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تیری ضرورت نہیں ہے ایسا دینے کی، ایسا کرنے کی، بتا کے دینے کی، یہ کر کے اعلان کر کے دینے کی، یہ تیری ضرورت نہیں ہے، بلکہ خاموشی سے اپنے گھر کا فرض سمجھو۔ خدمت کرنے والا خدمت کرتا ہے، ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، لیکن اس کو ڈانٹو نہیں، یہ بھائی پانی نہیں ہے کیا کر رہا ہو، یہ کھلی ہے بند کر، یہ فلاں کر، باز دو، لے جا، ارے تو یہ کا رہتا ہے، پیچھے نکلتے بولتے ارے بہت اچھا نہیں ہے، بٹ آتا ہے، صحابے آتے بولتے بہت سارا اچھا ہے، یہ نفاق کب تک؟ امام کی غیبت، مؤذن کی غیبت، یہ کب تک عمل آپ بنا لیتے جا رہا کیا؟ برائیاں لکھا لیتے جا رہا کیا؟ سب کی برائی کرا تو الگ رہتا ہے، یہ اسپیشل جو کرے گا امام مؤذن کی تو الگ لکھے رہے گا۔ یہ اتنا غدار ہے کہ نماز پڑھتا تھا لیکن غداری کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، بلکہ لکھے رہے گا تو جب کیا جاؤ نہیں کا۔ تو لہذا میرے بولنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عزت کرو کے مطلب نہیں ہے کہ اپنے اعمال کو سدھارو۔ ایک امام کی عزت تم کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن بے عزتی بھی مت کرو، اس کی توہین بھی مت کرو۔ ایک امام کی عزت یہی ہے کہ اللہ نے اس کو اس کے لیے انتخاب فرمایا، بغیر اللہ کے انتخاب کے کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ سبحان اللہ، اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا امامت بھی تو پڑھا رہا ہے، تو لکھنے والا ہے مقدر۔ بھائی امام صاحب کو رکھا، بھائی امام صاحب کو نہیں کہا دیتا، بھائی امام صاحب کو تم کون ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ ایک رکھ گئی، رکھ کر کوئی تو پریشان ہو جاتا، یار لے کے چلو ڈاؤن والے کو بہت طرح طرح لے کے چلو، لے کے چلو، لے کے چلو، ارے کیا ہوا طرح طرح تھوڑا، ارے برداشت تو نہیں کریں برداشت۔ تو یہ امام کو مؤذن کو دل کو کتنی تکلیف پہنچا رہا، کتنی تکلیف ہو رہی تھی، ان کی غیبت کر کے برائی کرا تو کتنی تکلیف ہوتی ان کو، یہ بھی تو سوچ۔ تو اس لیے حضرات محترم ایسے خبیث لوگ جو آپ کے سامنے امام اور مؤذن کی غیبت کرتے ہیں ان سے دور رہو، ورنہ تمہارا عمل نامہ بھی خراب ہو جائے گا۔ آپ یہی بولو، ہم نہیں سنتے کیونکہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایسے کئی لوگوں کے پاس شیاطین آئے آ کے بولے ارے ایسا، تو وہ آ کے اس کو تو جواب دیتی ہے میرے سامنے، بولے ارے مردود آپ کے سامنے آیا، تو مردود بولے، مردود ایسا بول رہا تھا، شیطان ایسا بول رہا تھا، ارے تو جا کے میری قیمت کرا، لوگ تیرے کو گالی دے رہے، تیرے کو برا بولے، میرے کو نہیں بولے، بول کے تیرے کو شیطان ہے، مردود ہے، خبیث کی اولاد ہے، سب لوگ بول رہے میں نہیں بول رہا ہوں۔ اور آ کے میرے بولے حضرت آپ کو کچھ نہیں بگڑتا، آپ کے ہمارے گھر پہ آئے تھے، آ کے بولے نہیں ان کو نکال دینا چاہیے۔ تو میں بولا یار کتنے سال کی خدمت تم نہیں نکال دینا، بیدار ہو گئے۔ یہ دیکھو باپ 50-60 سال کا ہو گیا اور اس کی عمر 35 سال کی ہے، تو باپ کو 35 سال دیکھ کے اس کا بولتا، باپ کو دیکھتے دیکھتے بیدار ہو گیا، باپ نہیں رہنا کیسے بولتا، باپ کو دیکھ دیکھ کے بولی گا نہیں میں باپ کو بہت دن دیکھ لیا، بیدار ہو گیا، میں نہیں دیکھتا باپ کو، وہی بولتا تیری ماں سے باپ سے افضل ہے امام، سبحان اللہ، تیرا باپ سے
صرف جسمانی پرورش کرتا ہے، جسم کی عبادت کرتا ہے، اور امام تیری نماز کی عبادت کی روحانی عبادت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شرم آنی چاہیے، ایسے کیسے کیسے بدبخت لوگ ہیں۔ پہلے معلوم آپ کو، یہ جب سے یہودی سازش ہوئی، جب سے اماموں کی مؤذن کی تنخواہ کو کم کر دیا گیا، ورنہ پہلے آپ پوچھئے کسی سے بھی، ان کو گاؤں لکھ دیے جاتے تھے، امام کو، مؤذن کو، قاضی کو گاؤں اور کھیتا لکھ دیے جاتے تھے، اور اس کو شریعت میں مشروط الخدمت کرتے تھے، یعنی یہ شرط کے ساتھ کہ جب تک امام رہیں گے اتنی 20 ایکڑ پہ کاشت کریں گے، پورا غلہ ہی کر لیں گے۔ معلوم ہے آپ کو، گاؤں کے جو لوگ ہیں ابھی بھی جانتے ہیں، قاضیوں کو آج بھی زمین آتا، اور آج 5,000 10,000 دیکھیں حساب کر رہا ہے، ظہر میں نہیں آیا، فجر میں نہیں آیا، اس میں نہیں آیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، بیزار ہو گیا۔ بھائی سمجھتا ہو کہ زمین خود تیرے سے بیزار ہو گئی، زمین بھی یہ بول رہی ہوگی کہ تو اندر تیرا بتاتے ہوتا، ایک امام سے بیزار گیا ہوتا تو اندر کے بعد معلوم ہوتا، ایک گھوڑا پڑا تو معلوم ہوتا۔ کھیل سمجھ رہے ہیں، ہنسی کی بات نہیں حضرات محترم۔ اگر امام کی مؤذن کی بے عزتی ہو جائے، عالم کی بے عزتی ہو جائے، رہے گا کیا؟ یہ امریکی یہودیوں کی سازش ہے کہ مذہبی لوگوں کی بے عزتی کرو تو ان کی وقت عزت کم ہو جاتی، کم کوئی تو ان کی بات ہی نہیں سنتے کوئی۔ تو یہ چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شر سے ہم کو محفوظ رکھے گا۔ حضرات محترم، فلسطینی مسلمانوں کی ہم دل سے ان کو سلام کرتے ہیں کہ وہ آج ظالم سے برابر مقابلہ کرتے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسا ظالم ہے لیکن اس کے باوجود وہ گولی برسانا ہے، یہ پتھر سے مقابلہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اپنی جان کو ایسے دے رہے ہیں جیسے کوئی خوشی سے کوئی چیز دے دیتا ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھوک سے بھی آزمائے گا، مال کو بھی کھینچے گا، جانوں کو بھی کھینچے گا۔ وہ یہ سودا پڑھ چکے ہیں، یہ سبق پڑھ چکے ہیں، اسی لیے ان کے ایمان میں ایسی تر و تازگی ہے کہ آج بھی ان کا ایک ایک بچہ ایمان پر، قرآن پر اور اللہ کے رسول پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ۔ آج اسلامی اتنے ملک اگر سب مل کے حملہ کر دے تو اسرائیل کا وجود ختم ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن سب ڈر رہے ہیں، میں کرا تو میری حکومت جاتی، میرا تخت جاتا، میرا تاج جاتا، اس لیے ارے یہ تخت و تاج، یہ مال و اسباب کیا لاکھ بند ہو گئے، بس کیا رہے گا؟ بتاؤ، آپ سے میں پوچھتا ہوں، سعودی عربیہ کا اگر وہ پرنس ہے، بادشاہ ہے، جب روح نکل جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا ٹائٹل ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ یہ نہیں کہتے کہ یہ بادشاہ ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں یہ لاش پڑی ہوئی ہے، یہ لاش پڑی ہوئی ہے۔ کوئی مر جاتا ہے تو اس کا ٹائٹل ختم ہو جاتا ہے، یہی کہتے ہیں کہ یہ لاش پڑی ہوئی ہے۔ تو جب کیا ہوگا؟ آج ایک مستحق ملک فلسطینی، آج اس کو مدد کی ضرورت ہے، لیکن کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ تنہا اپنا مقابلہ کر رہے ہیں، مقابلہ کرتے جا رہے ہیں۔ آج چھوٹے چھوٹے بچوں پر جو ہے بم برسائے جا رہے ہیں، اور کافر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو ختم کر دیں گے، لیکن یاد رکھو مسلمان کبھی ختم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ وہ مسلمان جو اللہ کے راستے میں خون دیتا ہے تو اس کی تو نسل ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جو بستر پر مرتا ہے اس کی نسل ختم ہو سکتی ہے، جو بیماری سے مر سکتا ہے اس کی نسل ختم ہو سکتی ہے، لیکن جو اللہ کے راستے میں خون بہاتا ہے اس کی نسل ختم ہونے والی نہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی زمین نے یہی بتا دیا، اہل بیت کو ختم کر کے یزید نے یہ سمجھا اہل بیت ختم ہو چکی ہے، لیکن اللہ نے اہل بیت میں ایسی برکت عطا فرمائی، آج کائنات کے چپے چپے میں سید نظر آئے گا، سبحان اللہ۔ سادات نظر آئیں گے۔ تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ اللہ کے راستے میں جو مال قربان ہوتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا جاتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا، آج فلسطین کو شہید کر کے یہ سمجھ رہے ہیں مسلمان کو ہم کم کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو مسلمان کم نہیں ہو رہا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی کہا، آج بھی کہوں گا، مسلمان کی مثال زیتون کے درخت کی طرح ہے۔ درخت کو کاٹنے والا یہ سمجھتا ہے درخت کو ہم نے کاٹ دیا ہے، ختم کر دیا ہے، لیکن جب درخت کرتا ہے تو اس کے قطرے گرتے ہیں، اور جتنے قطرے گرتے ہیں اتنے درخت پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک مسلمان کا خون گرتا ہے تو ہزاروں مسلمان پیدا ہوتے ہیں۔ آج امریکہ میں مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، چین میں مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، افغانستان میں بڑھ رہے ہیں، ہر طرف مسلمان
بڑھتے جا رہے ہیں، تم کتنا کم کرو گے؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ یہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو ختم کرے۔ اللہ نے اپنے نور کو مکمل کر دیا ہے، کافر نہ پسند کرے کوئی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کا نور مکمل ہے، اور وہ نور مومن کے سینے میں ہے۔ مومن کے سینے میں ہے تو مومن ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جس دن مومن ختم ہوا تو دنیا باقی رہنے والے بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کا دعا کرے، مولا اپنا صدقہ سے